ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عبداللہ بھائی خیریت سے؟ الحمدللہ۔ جی میرا بھائی ندیم خان بول رہا ہوں۔ جی جی بولیے۔ جی وہ میں نے سنا آپ کی 2-4 آڈیو تو گروپ میں بات چل رہی تھی آپ کی، جی تو میں نے بولا سوچا اپنے بھائی کی اصلاح کر دوں، کیا مطلب غلط موقف اپنا لیے۔ جی میں نے اپنے بھائی کی کچھ اصلاح کر دوں اگر میرے علم میں ہو تو۔ ہاں بالکل ہم بالکل تیار ہیں، ہماری اصلاح کو کریں، ہم تو پیسے ہی ہیں۔ جی تو بس ایک ریکویسٹ ہے آپ سے جی کہ جو بھی ہماری بات چیت ہو، آپ اس کی جو بھی ریکارڈنگ ہو، جی آپ مہربانی کر کے ہم کو بھی شیئر کر دیجیے گا تاکہ ہمارے بھی ساتھی عذاب ہیں بالکل ہم ان تک آگے پہنچا دیں گے۔ بالکل جزاک اللہ۔ جی تو میں نے آپ کی 2-3 باتیں سنا ہوں جو مجھے ایک دم تھوڑی ناگوار گزری۔ جی پہلے آپ بتا دیں وہ باتیں۔ جیسے سب سے پہلے بخاری کی حدیث کے تعلق سے آپ نے کہا کہ اس پہ اجتہاد کرنا پڑے گا، اور کوئی آدمی زرا پر ہاتھ رکھنے سے تو ناف کے نیچے بھی لا سکتا ہے۔ جی تو بھائی یہ بات آپ کو کس امام محدث نے یہ بات بتائی؟ جی کون سے عالم نے یہ بات سمجھائی آپ کو کہ ہاتھ ناف کے ہم نیچے؟ عالم ایک منٹ، جی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم مقلد بن کے تو نہ بات کرتے ہیں نہ مقلد بننے والا ذہن رکھتے ہیں۔ جی تقلیدی ذہن الحمدللہ ہمارا نہیں ہے۔ نہیں مطلب وہ نہیں، مطلب تقلیدی ذہن پہ میرا، آپ اس کو غلط نہ سمجھے، میں آپ کو کوئی الزام یا وہ نہ کراؤں کہ امام نے اس نے بتایا تو تقلید ہو گئی۔ بھائی کسی شرح میں آپ نے پڑھے، کسی امام نے فتوے میں سمجھایا، یہ بات بھائی میرے امام ترمذی رحمہ اللہ، سنیے، امام ترمذی رحمہ اللہ ان کے شاگرد ہیں امام بخاری کے۔ جی امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کل واسع، سب واسع، جس کا جی کیا ہے وہ ناک کے اوپر ہاتھ باندھے، جس کا جی کیا ہے وہ ناک کے نیچے ہاتھ باندھے۔ بات وہ نہیں ہے نا شیخ مطلب وہ نہیں ہے۔ آپ نے بخاری کی حدیث کا یہ معنی مفہوم سمجھایا کہ زرا سے اگر لیا جائے تو ناف کی نیچے۔ ہاں تو یہ بات کس نے بولا؟ یہ بات آپ کو کس نے بتایا؟ بولنے کے لیے ہم اس کے لیے ہم کسی کو محتاج تھوڑی کہ کوئی بولے گا تبھی وہ چیز واقع ہوگی بھائی۔ جی تو میرے بھائی آپ زرا کیا ہے؟ ایک بار میں اس میں زرا آ رہا، دوسرے بار میں اس میں ہاتھ آ رہا، سمجھے گا بات؟ جی کہ جو روایت ہے اس میں یہ ہے نا کہ حکم دیا جاتا تھا کہ داہنے ہاتھ کو بائیں زرا پر رکھیں، ہے کہ نہیں؟ کہ داہنے زرا کو بائیں زرا پہ رکھیں۔ جی بالکل۔ جب اگر بائیں زرا پہ داہنی زرا کو رکھے تو بال اتفاق ہم مانتے ہیں کہ ہاں یا تو وہ اعلیٰ صدری ہی ہو سکتا ہے یا فوق صدرہ ہو سکتا ہے، جی جس کا ہاتھ لمبا ہے۔ عبداللہ بھائی میں ایک بات بول دوں آپ کو بیچ میں کہ میرے محلے میں، ہمارے پڑوس میں ہمارے بھائی بھی لگتے، رشتے میں بھی ہے، پڑوسی بھی ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، تو ابھی نماز جنازہ کے لیے شاید نکلنے والے، شاید میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہے 15 منٹ، کبھی اتفاق سے وہ دکھ گئے مجھے سامنے تو میں فون کٹ کروں گا تو آپ برا مت مانیے گا بیچ میں، پھر اپن نیکسٹ ٹائم بات کر لیں گے۔ سنیے، آپ جو ہے اگر آپ ہمارے پاس بھیج دیں، اور باقی جو ہے بات چیت آپ صبح میں اگر کر لیں، آپ صبح 7 بجے یا 7:30 بجے، تو ہم کو بھی آسانی ہو جائے کیونکہ میرے بھی موبائل کی بیٹری ابھی جا رہی۔ جی کوئی مسئلہ، جب تک چل رہا ہے چلنے دیجیے، آپ کی بیٹری چل رہی چلنے دیجیے، اور جب تک میری چل رہی چلنے دیجیے۔ ایک پرابلم اور بھی ہے، ہم اپنی بڑی بہن کے یہاں آئے ہیں، یہ لوگ ہندو ہیں، جی ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے اس طرح کی بحث ہو، یہ ہمیں کھانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ جی سمجھیے گا بات، ہمیں کھانے کے لیے بلا رہے ہیں، ہم نے اتنی سی بات آپ سے بات چل گئی۔ اسی لیے میں آپ سے ابھی صرف بخاری پہ ہی بات کروں گا اور دوسرے ٹاپک کو نہیں چھیڑیں گے۔ بالکل انشاءاللہ۔ تو میں یہی بول رہا تھا کہ جو آپ بخاری کی حدیث کو سمجھ رہے ہیں، زرا کو جو سمجھ رہے ہیں، تو یہ آپ اپنی سمجھ سے سمجھ رہے ہیں یا کسی حدیث سے سمجھ رہے ہیں؟ ہم سمجھ ہی تو نہیں رہے ہیں، یہی تو مسئلہ ہے۔ نہیں آپ پھر ناف کے نیچے، اگر آپ سمجھ نہیں رہے تو ناف کے نیچے کیسے ہاتھ لے جا رہے ہیں؟ اسپیسیفک کے لیے ہم ناف کے نیچے کا اشارہ نہیں دے رہے وہاں پہ، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زرا پر ہاتھ رکھنے پر وہ سینے پر ہی آئے گا، تو ہم ان کے لیے ان کے جواباً یہ کہتے ہیں کہ جو یہ مانتے ہیں کہ نہیں سینے پر ہی آئے گا، کہ یہ جان لیں کہ زرا پر ہاتھ رکھنے کے بعد وہ فوق صدرہ بھی آ سکتا ہے۔ عبداللہ بھائی دیکھیے، جو لوگ کہتے ہیں نا اس میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے۔ متقدمین کی بات کریے، متاخرین کی بات بعد میں کریے گا، ان کی بات میں بعد میں کریں گے نا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہاتھ سینے پر آئے گا، ان کے پاس حدیث دلیل ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہاں دیکھیے بخاری کی جو حدیث زرا لفظ آیا نا، تو حدیث میں جہاں پر بھی زرا لفظ آیا ہے، جہاں بھی، تو وہاں اس کو پورا استعمال میں لایا گیا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی زرا کو دھوتے، ام المومنین طریقہ بتا رہی ہے، تو وہاں زرا لفظ ہے،
تو ہاتھ کہاں سے کہاں تک دھوئے جاتے ہیں؟ کونی سے لے کر پورا نیچے تک، تو پورا استعمال ہو رہا ہے. غصہ تک جو زرا سے اہل مفسرین میں جو زرا لفظ بھائی میری بات پوری ہو جائے تو آپ بول لیجیے گا نا. ہاں بالکل. تو جو لوگ یہ بول رہے ہیں کہ ہاتھ سینے پہ ہی آئے گا، وہ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ زرا لفظ قرآن حدیث میں جہاں بھی آتا ہے پوری استعمال میں آتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو اور یعنی سجدے میں کتے کی طرح اپنے ہاتھ یعنی زرا کو نہ بچھاؤ، یعنی پنجہ رکھتے آدمی پوری زرا نہیں رکھتا، زرا منع کی گئی رکھنے کو، یعنی پورا استعمال ہوتا ہے. اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ سینے پہ آتا ہے، تو آدمی جب پوری زرا استعمال کرے گا تو ہاتھ سینے پہ آئے گا. دنیا کا کوئی آدمی اسے ناف کے نیچے لے جا نہیں سکتا. اب آپ نے جو ناف کے نیچے کا کہا تھا تو آپ نے کون سی حدیث سے استدلال کیا، وہ مجھے جاننا ہے. آپ وہ آڈیو میرے پاس ادھر سنا ہے ہم کو کسی اس سے دوسرے طریقے سے، ہم اس میں کیونکہ آپ ہم کو غلط اس سے لے جا رہے ہیں بھائی. نہیں میں آپ کی آڈیو سنوں بھائی، کسی گروپ میں آپ کی بات چل رہی تھی، بہت ساری کلپیں آئی. نہیں آپ وہ آڈیو ہمارے پاس بھیجیں، کیونکہ ہم نے کہا نا کہ وہ ہم اسپیسیفک جگہ ریجن اس کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ ناپ کے نیچے جائے گا یا ناپ کے اوپر جائے گا یا سینے پر رہے گا. میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آدمی زرا استعمال کرے گا تو ایسے تو ناپ کے نیچے بھی ہاتھ چلا جائے گا. آپ کے الفاظ ہیں. ہاں ناپ کے نیچے چلا بھائی جب پوری زرا استعمال ہوگی تو کچھ دنیا کا کوئی جم میں جانے والا. پوری زرا کون سی ہے یہ بتائیے؟ پوری زرا صرف بائیں ہاتھ کی ہے، دائیں ہاتھ کی تو نہیں نا. نہیں، دائیں ہاتھ پوری زرا پر رکھنا ہے تو دونوں زرا ایک دوسرے پہ آئے گی میرے بھائی. پوری زرا کے دلیل دیجیے ذرا. پوری زرا استعمال کی جاتی ہے نا حدیث میں میرے بھائی. یہ جاتی. اچھا آپ وضو کرتے ہیں تو دائیں ہاتھ سے پوری زرا کو دھوتے ہیں یا بیچ میں تو نیچے بھی دھو لے آدمی؟ ندیم بھائی جی آپ قیاس میں قیاس نہیں کر رہا ہوں نا بھائی، حدیث ہے یہ زرا کا استعمال بتا رہا ہوں. زرا کا اب آپ بتائیں. اب آپ لفظ پورا جو ہے نا، ارے بھائی زرا میں استعمال کا طریقہ بتا رہا ہوں حدیث میں. آپ استعمال کا طریقہ بتا رہے ہیں. آپ اور میرے میں فرق یہ ہے کہ ہم دونوں استعمال کا طریقہ بتا رہے ہیں. آپ بتا رہے ہیں کہ آدمی استعمال کرے گا تو ناپ کے نیچے بھی چلا جائے گا. میں اس بولتا ہوں کہ استعمال کرے گا تو ناپ کے نیچے نہیں جائے گا. آپ بتا تو رہے ہیں کہ ذرا جو ہے ذرا لفظ کہاں سے کوہنی سے لے کے بیچ کی انگلی غصہ تک ہے، غصہ تک ہے، بیچ کی انگلی سے لے کے کونی تک ہے، جس کو ہاں وہی بیچ کی انگلی کی غصہ کہی جاتی ہے، ہاں وہاں سے لے کے کونی تک ہے. جی تو اب آپ یہ بتائیں کہ پورا نا لفظ جو ہے پورے کا یہاں پہ کہاں استعمال ہوا ہے؟ بھائی جب دائیں ہاتھ کو آپ کو رکھنا ہے تو زرا پر ہی رکھنا ہے نا پوری. بھائی زرا پر رکھنا ہے تو زرا کی کیفیت یہ جو ہے یہ بتائیے زرا کی کیفیت. آپ یہ دائیں ہاتھ سے پوری زرا کو استعمال کریں. اب آپ خود کر کے دیکھ لیں. دائیں ہاتھ سے ہم پوری زرا کو کیوں کریں بھائی؟ پورا لفظ وہی تو بتا رہے ہیں. یہی مسئلہ آ رہا ہے کہ آپ پوری زرا کیوں نہیں کریں گے، اس کی حدیث دیجیے. میں نے حدیث دیا ہوں کہ قرآن حدیث میں جہاں پر بھی زرا کا لفظ آیا ہے وہاں پورا استعمال آیا ہے. آپ کے پاس کیا ہے کہ آدھا ادھورا استعمال کرے آدمی؟ کیا نہیں تو ہم یہ تھوڑی کہہ رہے آدھا زرا استعمال کریے. ٹھیک ہے دیکھیے بھائی عبداللہ بھائی آپ ماشاء اللہ اہل حدیث ہیں اور آپ اس اصول سے متفق ہے نا کہ قرآن حدیث کو اپنے فہم سے جو سمجھتا ہے وہ گمراہ ہے. سلف کے فہم سے جو سمجھے، اس کے معنی لغوی معنی سے جو سمجھے. جی بالکل ہم مانتے ہیں بات، لیکن آپ سلف کے فہم سے سمجھائیں تو سلف کا مطلب ہم دونوں بھائی نا کوئی بھی بات ایسی نہیں کریں گے جس میں ہمارا خود کا فہم ہو. جی ہے نا. ہم طے کر لیں کہ ہم دونوں بھائی نہ آپ کوئی ایسی بات کریں گے جس میں میں اپنا فہم گھساؤں یا آپ اپنا فہم گھسائیں. ہم جو بھی بات دیں گے دلائل سے اصول سے دیں گے. جی تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ شیخ البانی نے بھی جو کہا ہے کہ سال بن سعد کی جو حدیث ہے، جب اس طرح دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی زرا پر رکھیں گے تو ہاتھ سینے پہ ہی آئے گا تو وہاں زرا پوری مراد لی جاتی ہے. بات آپ کی. جی اب آپ مجھے بتائیں کہ زرا ہاتھ استعمال کریں یا کوئی آدمی کری انگلی یا کوئی آدمی بیچ کی انگلی پکڑے تو زرا ہو جائے، کوئی آدمی پنجہ. نہیں جیسے میں بتا رہا ہوں میرے دو تین اشکالات ہیں. جیسے آدمی بیچ کا پنجہ پکڑ لے یا کونی پکڑ لے یا انگلی پکڑ لے تو اس کے لیے آپ کو حدیث دینا پڑے گی کہ زرا کو آدھا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. بات ہو گئی آپ کی؟ جی نہیں بات نہ کاٹیے گا میری. نہیں بالکل نہیں بات. اب بات نہ کاٹیے گا اللہ کے بندے. جی آپ نے یہاں پہ جو بات اصول والی کہی بالکل صحیح کہی. جی سلف کے فہم پر سمجھنے والی. جی اب آپ نے سلف کے فہم پہ جو فہم دکھایا وہ المانی رحمۃ اللہ علیہ کو دکھایا. آپ متقدمین میں سے دکھاتے تو ایک چیز یہ ہوتی کہ ہاں یہ بات مانی جائے. میرے بھائی میں اللہ کے رسول کا عمل دکھا رہا ہوں، اللہ کے رسول کا حکم دکھا رہا ہوں. بات کاٹیں گے تو بات آپ ناقد میں سے دکھائیے. اللہ کے رسول کی بات بتا رہا ہوں میں، آپ کو کسی امام کی نہیں بتا رہا ہوں.
آپ کو شاید سمجھ میں نہیں، میں دونوں حدیث اللہ کے رسول کی پیش کیا کہ آپ زرا کو پورا استعمال کرتے وضو میں، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے زرا دھوتے. پورا تو کوئی قیامت تک نہیں دکھا پائے گا پورا استعمال. اللہ اکبر. تو آپ وضو کیا آدھا کرتے ہیں، آدھی زرا دھوتے ہیں یا پوری دھوتے ہیں؟ ہاتھ باندھنا ہے. ارے آپ زرا، میں نے اللہ کے رسول کا طریقہ بتا رہا ہوں زرا استعمال کرنے کا حدیث سے. میں کسی امام کا قول فتویٰ نہیں پیش کر رہا ہوں جو آپ کسی امام کے قول سے اس کو رد کر دیں گے، کسی صحابی کے فتوے سے اس کو رد کر دیں گے. کیا کریں علامہ البانی کو آپ. ارے البانی رحمۃ اللہ کی بات بعد میں آئی نا میرے بھائی. میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں حدیث سنا رہا ہوں کہ زرا کو نہ بچھاؤ سجدے میں، وہاں پوری زرا استعمال کرنے سے اللہ کے نبی کا فتویٰ ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے. جی جی. آپ پہلے سامنے والے کو سنا کریں، جس طرح سامنے والے سے آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ سامنے والا آپ کی بات کو سنیں. جی جی. اس طرح پورا سنا کریں. کہ جی اب بولیے. جی جی. تب آپ بولیے. جی. تب تو بات اچھی طریقے سے ہوگی. بالکل بالکل بھائی. نہیں میری آپ کو کوئی بات ناگوار گزرے گا بالکل ٹوک دیجیے. بولے ہم. جی جی بولیے نا. اب آپ تب بولیے گا جب ہم کہیں تب بولیے. ہاں ہاں. تب تک کے لیے پلیز میں چپ رہیے گا. جی جی. تو آپ نے یہاں پہ جو اصول بیان کیا طلب کا تو صحیح بالکل واقعی ہمارے حدیث ہمارا منہج یہی کہ ہم جو ہے قرآن و سنت کو طلب کے فہم پر سمجھتے ہیں. جی جی. طلب کے فہم کا بھی تو آخر فائدہ ہے، کوئی یعنی فائدہ تو دیا ہے نا کہ ہم متقدمین کو دیکھیں گے پھر متاثرین کو دیکھیں گے. جی. تو متقدمین میں سے یہ جو زرا لفظ ہے، زرا سے سینے پر ہی مراد ہے. یہ متاثرین کو چھوڑ دیجیے، ہم تو کہتے ہیں متاثرین. ہم جو ہے آچاری جب سے یہ فتنہ شروع ہوا اس سے یعنی 600 ہجری، یہ 7ویں صدی سے پہلے کی بات اگر ہم کریں اس مسئلے کو لے کے تو 7ویں صدی سے پہلے میں ہم نے اسی وجہ سے کہا 200 ہجری تک، اور بلکہ ہم اور بڑھا دیتے کہ 300 ہجری تک، تیسری صدی تک جو ہے اس مسئلے پر کوئی بات نہیں اٹھائی گئی تھی کہ کہاں پہ ہاتھ باندھنا سنت ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زرا کا لفظ جو ہے اس وقت میں لوگوں نے کیا مراد لیا تھا، جبکہ امام ترمذی کہتے ہیں کہ جس کا جی چاہے وہ ناک کے اوپر باندھے، جس کا جی چاہے وہ ناک کے نیچے باندھے. سینے کا تو اس وقت کوئی مسئلہ ہی پیش نہیں آیا تھا. ارے بھائی آپ کا علم بہت کم ہے. آپ امام ترمذی پہ جا رہے ہیں. امام بخاری نے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی روایت تاریخ الکبیر میں لائی ہے، قرآن کی تفسیر میں. سمجھے آپ؟ آپ بیچ میں بول رہے ہیں نا. ارے آپ تاریخی بات بتا رہے ہیں نا، آپ بول رہے ہیں میں دلیل لے رہا ہوں، آپ تاریخی بات بتا رہے ہیں. علمی گفتگو ندیم بھائی آپ علمی گفتگو نہیں، آپ امام ترمذی کا قول میں پیش کر رہے ہیں. صحیح طریقہ ہے بھائی میرے، آپ امام ترمذی کا کیوں پیش؟ آپ پہلے سب امام بخاری پہ آئیے نا کہ وہ اس سے حدیث سے کیا سمجھے. امام بخاری دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی زرہ پر رکھ رہے ہیں، وہ حدیث لا رہے ہیں تو اس سے امام بخاری خود کیا سمجھے. مراد لے رہے ہیں، ہم رجوع کر لیں گے. چلیے تو امام بخاری تاریخ الکبیر میں تو حضرت علی کی روایت اعلیٰ صدری والی لائے نا. اللہ اکبر. ایک کام کریں، تھوڑا سا موقع دیں، ہمارے پاس تاریخ الکبیر موجود ہے. جی جی. ہم اس وقت اصل میں کھانا کھا رہے ہیں. میں بھی آ گیا ہوں. ماشاء اللہ تمہارے بہنوں سامنے بیٹھے ہیں، وہ بھی تماشا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ. چلیے ایسا کرتے ہیں، صبح بات کرتے ہیں. لیکن یہ ریکارڈنگ آپ ہم کو بھیج دیا. جی جی بالکل بالکل بالکل. میرے السلام علیکم. وعلیکم السلام.